کر عمل کرنے کی اور عمل کر کے معاشرے پہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے اور متعلقہ ٹائم سے 10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، تو میں سیدھا اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ میرے بھائی نے، بزرگوں نے آپ کو اعلان تو کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ 3 ہستیاں ہیں آج گفتگو کا موضوع۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ میکسیمم 1 گھنٹے میں تینوں پہ بات کرنا بہت مشکل ہے اور موضوع کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ابتدا میں ہم مطلقاً اہل بیت اطہار کی طہارت، ان کی عظمت و شان اور ان کے کردار پر بات کریں گے، اور آخری حصہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت و کردار اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ دیر بات کریں گے۔ زیادہ تفصیل میں جانا وقت اجازت نہیں دیتا، تو تھوڑا تھوڑا تینوں ہستیوں سے عکس فیض کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیہ کریمہ موضوع کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ سورہ احزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 33 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، علماء بھی بیٹھے ہیں اور عامۃ الناس بھی ہیں۔ عربی لغت میں انما کلمہ حصر ہے، اور یہ جس لفظ پہ آ جائے اس کو معصور کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے اور اس کے معنی میں شدت پیدا کر دیتا ہے۔ اور لفظ انما آیا ہے اللہ کے ارادے پر، اللہ کے ارادے پر۔ فرمایا انما یرید اللہ، ترجمہ بنے گا اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے، اور اللہ کا تو ارادہ صرف یہی ہے، کیا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے اہل بیت مصطفیٰ، کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور لے جائے۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کے نقص کو، ہر طرح کے عیب کو، اور ہر طرح کے نقص و عیب کے شک اور شبہ کو۔ رجس پہ الف لام آیا تو پھر تاکید آ گئی، شک اور شبہ کو بھی تم سے دور لے جائے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو پھر لفظ آیا ہے یطہرکم تطہیرا، اسلوب آیا ہے قرآن پاک میں، اس کو پھر مفعول مطلق کہتے ہیں، اور جب مفعول مطلق واقع ہو تو معنی میں پھر شدت آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی تاکیدیں ہیں آیہ مبارکہ کے اس آخری حصہ میں۔ مفعول مطلق کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی لفظ 2 بار آیا ہے، ایک ہی طرح کا، ایک ہی قبیل کا لفظ 2 بار آیا ہے۔ جیسے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔
جب صلو علیہ کی بات کی تو سادہ بات کی، فرمایا درود بھیجو، اور جب سلام کی بات کی تو فرمایا سلمو، سلام بھیجو، کیسے؟ تسلیما، جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ایک ہی لفظ آپ یوں سمجھ لیں 2 بار دوبارہ مصدر کے طور پہ آ جاتا۔ اسی طرح فرمایا یطہرکم تطہیرا، تو ترجمہ ہوگا تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو اسلوب ہے اہل بیت اطہار کے لیے، یہ جو اہل بیت اطہار کے لیے یہاں پہ اسلوب آیا کہ یطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں ایسے پاک کرے، یہ انتظامیہ کے بھائی احباب علماء کو، مہمانوں کو ریسیو کریں اور بٹھائیں، اور باقی دوست احباب توجہ میری طرف رکھیں، وقت کم ہے اور اس طرح پھر پریشانی ہوتی ہے، وہ سیکوینس نہیں رہتا۔ 1-2 دوست باہر رہیں، وہ ویلکم کریں، بٹھائیں، ریسیو کریں، اور باقی ہمارے بزرگ اور دوست احباب مہربانی، آپ کی شفقت ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ یہ جو آیا ہے یطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، پورے قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر آیا ہے، اسی جگہ پر آیا ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے آیا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، ایک ایک حرف پڑھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں، اور اس کو دیکھیں، اور آسانی اگر آپ آسانی سے تلاش کرنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کا تصنیف اٹھائیں، قرآن انسائکلوپیڈیا، اور لفظ لکھیں تطہیرا، تو ساری آیات جن میں لفظ تطہیرا آیا ہے سامنے آ جائیں گی۔ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی مقام ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے ہے۔ تو جب یطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایک ہی مقام پر آیا ہے اور اہل بیت اطہار کے لیے آیا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں پھر اہل بیت اطہار کی طہارت کی انفرادیت کیا ہو۔ انفرادیت کیا ہو؟ اہل بیت اطہار کی مقدس ذوات پیمانہ طہارت ہے اور معیار طہارت ہے۔ دوسری بات، پھر اس میں یہ لفظ یذہب عنکم الرجس، الرجس آیا، یہ قرآن پاک میں 9 آیات میں آیا ہے، رجسن، 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 رجسہم، الرجس، یہ قرآن پاک میں 9 آیات میں آیا ہے اور 10 بار آیا ہے، ایک آیہ مبارکہ میں 2 بار آیا ہے۔ اب یہ بات سمجھے ذرا، اور ہر مقام پر جہاں بھی آیا ہے ہر جگہ پر اس کا معنی جدا ہے۔ آیہ مبارکہ میں سیاق و سباق کے حوالے سے اور ترجمہ میں اس کا معنی جدا، اس کا معنی نفاق بھی ہے، منافقت، اس کا معنی جان کا ڈر بھی ہے، خوف، اس کا معنی مال کا حرص، طمع اور لالچ بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ترجمہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہر طرح کا رجس تم سے دور لے جائے، اور آگے معنی سمجھتے آئے، اس کا معنی مال کا لالچ، حرص اور طمع بھی ہے۔ رجسن کا معنی اللہ کا عذاب بھی ہے، رجس کا معنی بت پرستی بھی ہے، فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں، بت پرستی جیسی ناپاکی سے بچتے رہو۔ اس کا معنی شراب بھی ہے، اس کا معنی جوے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس کا معنی شیطانی اعمال بھی ہیں، اللہ کی یاد اور ذکر سے غفلت اور سستی بھی ہے، نماز سے دوری بھی اس کا معنی ہے۔ ایک اور مقام پہ عرض کر دیتا ہوں، سورہ المائدہ آیت نمبر 90، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، بے شک جوا،
والانصاب بے شک بت، والازلام فال کے تیر، پانسے، قسمت کے احوال معلوم کروانا. فرمایا رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ رجس ہیں، شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہاں شراب کو رجس کہا، جوے کو رجسن کہا، بت پرستی، انصاب، بتوں کو رجس کہا، اللہ پر توکل کے خلاف کاموں کو رجس کہا. طوطوں سے قسمت کے حال معلوم کرنا، پان سے فال کے تیر، تو اللہ پر توکل کے خلاف کام کو رجسن کا. اور ہمیں کہا بچتے رہو تاکہ فلاح پا سکو. تو مختلف معنی ہیں اس کے. تو یہ 9 آیات میں 10 بار لفظ آیا ہے. اب ایک معنی اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے، آیہ مبارکہ کے ترجمے میں، وہ عرض کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ فرمایا کہ اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے ہر طرح کی ناپاکی اور نقص کو دور لے جائے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور لے جائے. تم میں سے اور تم سے دونوں میں فرق ہے. تم میں سے تب بنتا ہے جب کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی برائی کسی ذات میں ہو. تو ذات میں ہو تو مٹایا جاتا ہے، ذات میں ہو تو مٹایا جاتا ہے، دور ہو تو ہٹایا جاتا ہے. اگر تو اللہ پاک نے فرمایا ہوتا لیذھب منکم الرجس اہل البیت، تو پھر ترجمہ ہوتا کہ تم میں سے نکال دے. منکم نہیں فرمایا. اور یذھب کا معنی بھی مٹانا نہیں ہے، دور لے جانا ہے، ہٹانا ہے. کپڑا ہے مثال کے طور پہ، ہماری مائیں بہنیں جب مختلف فنکشنز آتے ہیں تو سفید رنگ کا اگر دوپٹہ ہو تو رنگ کروانے کے لیے رنگ ساز کے پاس جاتی. تو بڑا اعلیٰ قیمتی کپڑا ہو اور ڈائی کروانا ہو، رنگ کروانا ہو، تو سفید رنگ کا وہ لے کے جاتی ہیں اور بتا دیتی ہیں کہ یہ میچنگ چاہیے، یہ رنگ چاہیے. اور رنگ ساز سیدھا رنگ کپڑا رنگ نہیں کرتا، وہ پہلے بلیچ کرتا ہے. وہ بلیچ کرے گا تاکہ کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی نشان اگر ہو تو مٹ جائے، اور بعد میں رنگ کروں تو رنگ ایک جیسا چڑھے، رنگ ایک جیسا چڑھے. تو کوئی کسی چیز ذات میں ہو تو مٹایا جاتا ہے، اور کوئی دور اگر نجاست اور ناپاکی پڑی ہو اور ڈر ہو کہ زمانے کے حوادثات اور خیالات کی آندھیوں اور طوفانوں سے ناپاکی لگ نہ جائے تو ناپاکی کو ہٹایا جاتا ہے، ناپاکی کو ہٹایا جاتا ہے. تو فرمایا یذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت مصطفیٰ میرا تو ارادہ صرف یہی ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور لے جاؤں. مطلب اے اہل بیت مصطفیٰ پاک تو تم پہلے ہی ہو، پاک تو تم پہلے ہی ہو. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناپاکی قریب بھی نہ آئے. پاک تو تم پہلے ہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ناپاکی قریب بھی نہ. اور یہ کون چاہتا ہے؟ اللہ. کیا چاہتا ہے؟ کہ ناپاکی قریب نہ آئے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ قرآن کی آیت سے نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ سمجھیں، ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا. ہر وہ چیز، ہر وہ خیال، ہر وہ تصور، ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ تحریر، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطاب اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے.
نظریہ، ہر وہ تصور، ہر وہ خیال، ہر وہ تحریر، ہر وہ کتاب، ہر وہ تقریر اور ہر وہ ذات جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، اور جو قریب ہے وہ پاک ہے۔ دور کا برعکس کیا ہے؟ قریب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ناپاکی قریب نہ آئے، تو قریب جو نہیں آنا وہ ناپاک ہے، اور جو قریب ہے پاک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار کی طہارت کو اسی آیت میں اللہ پاک نے عمل سے مشروط نہیں کیا۔ عمل کرو تاکہ تمہیں پاک کروں، میرا ارادہ ہے پاک کروں لہذا عمل کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو، یہ نہیں فرمایا۔ اب وہ آیہ مبارکہ پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب غور کریے گا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا شراب، جوا، بت، پانسے، فال کے تیر، شیطانی اعمال، فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ فرمایا فاجتنبوہ، ان سے تم بچو۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا سکو۔ اب فرمایا تم بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ اب میرا ایک سوال ہے، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، بزرگ بھائی، نوجوان، سب ہم بیٹھے ہوئے علماء، کیا سب کا بچنا ایک جیسا ہے؟ ہر کوئی بچے گا اپنے صفائے قلب و باطن کے مطابق۔ جس کا تصفیہ، جس کی صفائی، جس کا تزکیہ اور جس کا من جتنا زیادہ اجلا ستھرا ہوگا، صاف ہوگا، وہ اتنا زیادہ بچے گا، اور جو میرے جیسا کمزور گنہگار ہوگا وہ نہیں بچ پائے گا۔ تو لہذا جو جتنا بچے گا اتنی طہارت مل جائے گی۔ کوئی کم بچا تو کم طہارت ملی، کوئی زیادہ بچا تو زیادہ طہارت ملی۔ لہذا ہمارے بچنے اور فلاح کو، طہارت کو مشروط کر دیا عمل سے۔ فرمایا تم بچو، تو ہماری بات کی تو فرمایا تم بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ رہ گی بات اہل بیت مصطفیٰ کی، فرمایا ان کے ٹھیکیدار تم نہ بچو بنو، ان کو بچانا میرا کام ہے۔ انما یرید اللہ، ان کو بچانا اللہ کا ارادہ ہے۔ اب یہ پوچھ لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ مولا تیرا ارادہ ہے کیا، اور تیرے ارادے کی شکل کیا ہے، تیرے ارادے کا اسلوب کیا ہے، تیرے ارادے کا طریقہ کار کیا ہے، اور جب تو اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہے اور عملی جامہ پہنانا چاہے اپنے ارادے کو، تو کرتا کیا ہے یہ بتا دے۔ تو قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے ارادے کا، کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ ان یقول لہ کن، تو وہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ ارادہ کن ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی طہارت اللہ کے ارادہ کن کے تابع ہے، اللہ کے ارادہ کن کے تابع ہے۔ اب دیکھیں بھائی، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ نے خود فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور پھر کہا بیتی، میرا گھر، خود فرمایا۔ تو اپنے گھر کے پاک کرنے کی جب باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے خلیل کو، اپنے ذبیح کو، فرمایا کہ انت ہرا بیتیا،
تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، اے ابراہیم تم پاک کرو میرے گھر کو، اے اسماعیل تم پاک کرو میرے گھر کو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے تم پاک کرو۔ تو جب اپنے گھر کی بات کی تو محبوب بندوں سے کہا تم پاک کرو۔ جب اپنے گھر کی بات کی تو اپنے محبوب بندوں سے کہا کہ تم پاک کرو۔ جب اہل بیت مصطفیٰ کی بات کی تو حضور سے نہیں کہا کہ محبوب آپ پاک کریں، حضور سے نہیں فرمایا، فرمایا انما یرید اللہ، ان کو پاک میں کروں گا۔ مولا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا ایک بات کر دیتا ہوں یہاں، چونکہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف، اعتکاف، رکوع و سجود، یہ سارے اعمال ارکان اسلام میں آتے ہیں، ایمان میں نہیں آتے، یہ ارکان اسلام ہیں۔ تو فرمایا میرا گھر مرکز اسلام ہے، مرکز توحید ہے، مرکز یہاں جو آئے گا نماز پڑھنے آئے گا، یہاں جو آئے گا طواف کرنے آئے گا۔ لہذا اسلام کو قبول ہونے کے لیے ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرا گھر مرکز اسلام ہے، اہل بیت مصطفیٰ مرکز ایمان ہے۔ میرے گھر کو تم پاک کرو، اہل بیت کو میں پاک کروں گا۔ اب سنیں، جب بندے پاک کریں گے تو مقام جتنا بھی ہو، خلیل اللہ ہیں، بشر کا ناز ہیں، کوئی شک نہیں، مگر ہیں تو مخلوق۔ اب جب بندے پاک کریں گے تو جہاں تک بھی طہارت جائے کوئی حد تو ہے۔ جب بندے پاک کریں گے تو طہارت کا مقام جو بھی بنے، عمل کا مقام جو بھی بنے، عظمت اور بلندی اور رفعت کا مقام جو بھی بنے، مخلوق بشر ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے جتنی بھی عظیم ہو حد تو ہے، تو کوئی نہ کوئی حد رہ جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، اللہ محدود ہے یا لا محدود؟ لا محدود۔ اللہ کا فعل محدود ہے یا لا محدود؟ اللہ کی صفت محدود ہے یا لا محدود؟ اللہ کا ارادہ محدود ہے یا لا محدود؟ خانہ کعبہ کی بات کی تو کہا بندے پاک کریں، اہل بیت کی بات کی تو کہا میں پاک کروں گا۔ اب جب اللہ نے پاک کیا تو بتائیں پھر چھوڑا کیا ہوگا؟ جب اللہ پاک نے پاک کیا تو وہ تو لا محدود ہے، تو پھر اللہ پاک نے چھوڑا کیا ہوگا؟ اب یہاں تک اس کو پھر آگے چلیں۔ اگلا سوال وہ یہ کہ اہل بیت کون ہے؟ اب یہ مختصر بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، وقت بالکل تھوڑا رہ گیا۔ اہل بیت کون؟ بعض نے کہا کہ اہل بیت سے مراد اولاد مصطفیٰ ہے، مثلا حضور ہیں، وہ جو کملی مبارک میں لیا تھا، اور پھر سیدہ کائنات ہیں، مولا کائنات ہیں، اور حسنین کریمین ہیں۔ بعض نے کہا کہ اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور حق یہ ہے کہ ازواج مطہرات مصطفیٰ بھی ہیں، اولاد مصطفیٰ بھی ہیں، دونوں ہیں۔ یہ مضمون اصل میں شروع ہی حضور کی ازواج کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ مضمون کی ابتدا ہو رہی ہے آیت نمبر 28 سے، اور یہ 28 سے لے کے 34 تک 7 آیات ہیں جو اتری ہی آقا علیہ السلام کی ازواج کے لیے۔ یہ بعد میں جا کے آپ پڑھیں، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک، اور ابتدا یہاں سے کی اللہ پاک نے، یا ایھا النبی، اے نبی، کل فرما دے، لازواجک، اپنی بیویوں سے۔ تو ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے۔ ان کنتن صیغہ مؤنث ہے، تردنا صیغہ مؤنث ہے، پھر فرمایا فتعالینا صیغہ مؤنث ہے، امتعکن صیغہ مؤنث ہے، اسرحکن صیغہ مؤنث ہے، پھر آگے فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ صیغہ مؤنث ہے، پھر فرمایا للمحسنات صیغہ مؤنث ہے، پھر فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، مؤنث ہے، من یات منکن صیغہ مؤنث ہے۔ تو لہذا جتنے صیغے آئے آگے یہ سب عورتوں کے لیے آئے۔
یہاں پر آ کر فرمایا تھا یطہرکم، اس میں مرد آ گئے تھے. اب یہ پتہ نہیں تھا کہ مرد کون ہے. ان کی تفصیل آقا علیہ السلام نے اپنے عمل سے کر لی. چادر میں لیا حضرت ام سلمہ کے گھر، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر مولا کائنات آئے، سیدہ کائنات آئیں، حسین کریمین آئے. حسن مجتبیٰ کو دائیں بٹھا لیا، حسین مرتضیٰ کو بائیں بٹھا لیا، سیدہ کائنات کو سامنے بٹھا دیا، مولا کائنات کو پیچھے کھڑا کر دیا، یا بائیں دائیں پہلو، مختلف روایات ہیں. اوپر چادر تھی، جب چادر لی اور اللہ جب چاروں نیچے آ گئے اور پانچویں آقا علیہ السلام خود تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے. تو اولاد مصطفیٰ کو حضور نے شامل کیا ہے، ازواج مصطفیٰ کو خدا نے شامل کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہ ہو گیا، دونوں شامل ہیں. اب وقت کم ہے، میں اس کو آگے مزید لے کر نہیں جانا چاہ رہا. اب سیدہ کائنات ایک بات اور مولا کائنات ایک بات، پھر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. جب حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت، تو شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت سے پہلے سیدہ کائنات نے زور کی نماز ادا فرما لی ہوئی تھی. زور کی نماز سیدہ کائنات نے ادا فرما لی ہوئی تھی، اور شہزادہ کی ولادت کے بعد زور کی نماز ادا فرمانے کرنے کے بعد شہزادے کی ولادت ہوئی، اور شہزادہ حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد سیدہ کائنات نے عصر کی نماز ادا کی تھی. طہارت کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے. وہ عوارضات، وہ ضروریات اور وہ لواحقات جو زمانے کی باقی عورتوں پہ لاگو ہوتے ہیں اور وارد ہوتے ہیں، وہ میری بیٹی پہ نہیں ہوتے. طہارت میں عظیم مقام عطا فرمایا. اب اس پر دلائل ہیں مگر وقت نہیں ہے. یہ جو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اور ترجمہ کیا جاتا ہے، عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے مرادی معنی ترجمہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، تو بدعۃ کا معنی جگر ہے ہی نہیں. یہ حضور شیخ الاسلام نے عقدہ کھولا، میں نے آپ سے سنا ہے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں سنا. میں علماء کی اور آپ کی بات نہیں کرتا، آپ نے سنا ہوگا. وہ یہ کہ بدعۃ استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں گنتی کے لیے، تعداد، تعدد، تعداد کے لیے، اور یہ استعمال ہوتا ہے 10 تک. 10 تک میں گنتی اگر کی جائے تو استعمال ہوگا 9 تک کے لیے. 10 تک کا اگر عدد ہو، گنتی ہو، تو یہ استعمال ہوتا ہے 9 تک کے لیے. تو مطلب یہ ہوگا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، اے لوگو اگر میری جان کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے فاطمہ ہے، 1 حصہ میرا ہے. اب جب یہ مقام عطا فرمایا کہ 9 حصے فاطمہ، تو جو بدعیت مصطفیٰ ہونے کے ناطے جو طہارت مصطفیٰ کا فیض تھا وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو عطا کیا، اور عکس معصومیت مصطفیٰ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بنی. پھر آگے چلیں، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام. اب یہ احادیث ہیں، الفاظ ہیں، روایات ہیں. وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے، مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے میرے اور علی کے. ناپاکی کی 2 شکلیں ہیں، ایک چھوٹی ناپاکی ہے کہ وضو کریں تو طہارت مل جائے، اور ایک بڑی ناپاکی ہے جو وضو سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، غسل کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا مسجد نبوی کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے سوائے میرے اور علی کے. اگر حالت جنابت بڑی ناپاکی کے عالم میں بغیر غسل کیے کوئی جا سکتا ہے تو یا مصطفیٰ جا سکتا ہے یا علی شیر خدا جا سکتا ہے. مقام ہے طہارت میں
اب میرے پاس 20 منٹ ہیں. اب میں ام المومنین کی طرف آ رہا ہوں. پہلی 2 ہستیوں کی بات میں نے کر دی برکت کے طور پہ. اب یہ بتائیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی شادی کب ہوئی حضور سے؟ جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال. ایسے ہی ہے. اور وحی کے نزول سے 15 سال پہلے حضور سے شادی ہوئی. آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 25 برس. اب وحی کا نزول ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے عقد مبارک جو حضور کے ساتھ نکاح ہوا شادی کے 15 سال بعد. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں اور یہ چلیں ہوگی بات کہ جب عقد مبارک میں آ گئی تو حضور کے سائے میں آ گئی، حضور کی سرپرستی میں آ گئی، حضور کی سربراہی میں آ گئی. مگر نکاح سے پہلے جو وقت گزرا وہ 40 سال تھوڑا وقت تو نہیں ہے. اور جس ماحول میں گزرا اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. ظلم تھا، جبر تھا، تشدد تھا، حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، فحاشی تھی، عریانی تھی، بے حیائی تھی، غیر فطری اختلاط مرد و زن تھا، ننگے بدن طواف کعبہ تھا، شراب تھی، ہر عیب تھا، بت پرستی تھی، لات ہے، منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، 360 بت سینے کعبہ میں سجائے ہوئے تھے. اور نیکی ایک آر سمجھی جاتی تھی، نیکی ایک آر سمجھی جاتی تھی اس دور میں. ایسے ماحول میں کہ جو زمانہ جاہلیت ہے اور ابھی 15 سال بعد وحی کا نزول ہونا ہے اور اسلامی تعلیمات نے اترنا شروع ہونا ہے. بھی اسلامی تعلیمات اتریں گی تو ہدایت فراہم ہوگی نا، اور لوگوں کو بلایا جائے گا. قرآن ابھی اترا نہیں، ابھی ابتدا ہوئی نہیں، وحی کا آغاز ہوا نہیں. تو نکاح سے بھی 40 سال پہلے کا جو زمانہ گزرا کل عرب میں اور کل کفار و مشرکین مکہ کے ہاں، کفار و مشرکین مکہ کے ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی. طاہرہ کے لقب سے آپ کے 2 لقب مشہور تھے بڑے، ایک طاہرہ، ایک ملیکۃ العرب، عرب کی بادشاہ، عرب کی شہنشاہ. تو طاہرہ کون پکارتے تھے؟ کفار و مشرکین مکہ جن کا طہارت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا. 2 مشہور تھے، ایک تاجدار کائنات صادق و امین کے نام سے کفار و مشرکین مکہ کے ہاں، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کے نام سے. حضور تو نبی بن کر آئے تھے اور صفت نبوت لے کر آئے تھے اور وصف نبوت سے متصف تھے. تو نبی کی ذمہ داری تو اللہ کے ہاں ہوتی ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذمہ داری کس کے پاس تھی؟ نبی کی حفاظت کردار کی ذمہ داری تو اللہ کے پاس ہے. معصومیت کی، عصمت کی، حفاظت کی، طہارت کی، چونکہ نبی نے شریعت دینی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو شریعت کے منافی ہو، کیونکہ شریعت محفوظ نہیں رہتی. تو بھئی نبی تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی سایہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ تو نبیہ بن کر نہیں آئی تھی، آپ کی طہارت، اور پھر طہارت بھی تعلیمات اسلام کے نزول سے پہلے، تعلیمات اسلام کے نزول سے پہلے. اور مقام یہ تھا طہارت کا. سنیں، آقا علیہ السلام کا وجود پاک تو تھا، پیکر بشری تو تھا، سراپا مصطفیٰ تو تھا، مگر آپ کی طہارت، نظافت اور نفاست کا عالم یہ تھا کہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. وجود پہ مکھی، مجھے یہ بتائیں، وجود پہ مکھی بیٹھ جائے تو وجود ناپاک ہو جاتا ہے؟ ہم لوگ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو مکھیاں وغیرہ وجود پہ بیٹھ جاتی ہیں، یعنی موسم کے مطابق. تو کیا پھر جب مکھی وجود پہ بیٹھے تو نماز توڑ کے کپڑوں کو یا وجود کو دھونے جاتے ہیں؟ تو مکھی وجود پہ بیٹھے تو ناپاکی نہیں ملتی، مگر چونکہ مکھی کا تعلق ایک ایسی جگہ کے ساتھ ہے جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا.
گندگی ہے، یا وہ طہارت کے مقام پہ عام طور زخم پہ بیٹھے گی طہارت کے مقام پہ، تو اس کی ایسی شے جس کی نسبت بھی اچھی شے سے نہ ہو وہ بھی وجود مصطفیٰ کے قریب نہیں آتی، تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی اس وجود کے رشتے کے لیے، چنا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو چنا۔ پھر طہارت کا مقام کیا ہوگا؟ اور باقی ازواج سے پھر آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ باقی کل ازواج جب عقد مصطفیٰ میں آئیں تو اسلام اتر رہا تھا، نزول ہو رہا تھا، تربیت ہو رہی تھی، اور کئی ازواج مطہرات اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کن کی بیٹی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ کن کی بیٹی تھیں؟ لہذا اسلام اتر رہا تھا۔ بعد میں جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہیں حضور نے دوسری شادی نہیں کی، یہ بھی آپ کی انفرادیت ہے، حضور نے دوسری شادی، خاتون اول بھی آپ ہیں، اسلام کی پہلی خاتون بھی آپ ہیں، اور اسلام کی پہلی وحی کی پہلی راویہ بھی آپ ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو طہارت کا مقام دیکھو، ابھی تربیت حضور کے زیر سایہ نہیں ہے۔ اب آگے اگلی بات فرمایا کانت تدعی فی الجاہلیت بالطاہرۃ لشدت عفافھا وصیانتھا، آپ شدت عفت و عصمت کی وجہ سے، وصیانتھا اور اپنے کردار کی نگہبانی اور نگہداشت کی وجہ سے، تدعی فی الجاہلیہ زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ جب یہ آیت اتری سورہ آل عمران آیت نمبر 42 فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے آواز دی اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، تمہیں پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں پر ممتاز کر دیا۔ جب یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام فضل بن حسن طبرسی نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، امام ابن کثیر نے لکھا، امام آلوسی صاحب روح المعانی نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے کہا خیر نسائها مریم بنت عمران، اپنے زمانے کی خواتین پر مریم بنت عمران افضل تھیں، وہ خدیجہ بنت خویلد، اور میری امت کی عورتوں پر خدیجہ بنت خویلد افضل ہے۔ اور پھر 4 کا نام لیا حضور نے، فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں سب سے بلند۔ اب جو جنت میں جائے گا وہ گناہ گار تو نہیں جائے گا، شفاعت کے بعد جائیں گے مگر گناہ دھل جائیں گے، پھر ہی جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران۔ فرمایا 4 عورتیں جنت کی عورتوں کی سردار اور افضل ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران، چاروں کا نام لیا، اور سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام، آقا علیہ السلام آپ کا نام۔ پھر اب آگے چلیں، جب شادی ہوئی تھی، شادی تو اب یہ متفق ہے، سب جانتے ہیں کہ شادی کے فوری بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال حضور کے قدموں پہ لٹا دیا۔ ایسے ہے، ایسے ہی ہے نا، سب نے سنا ہوا ہے نا کہ شادی کے فوری بعد، اور پھر سن لیں شادی کے 15 سال بعد وحی کا نزول ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جتنی کمائی تھی وہ نکاح سے پہلے کی تھی زمانہ جاہلیت میں، جتنی کمائی تجارت کی تھی وہ نکاح سے پہلے کی تھی، زمانہ جاہلیت میں تھی۔ نکاح ہوا تو وہ کمائی جو زمانہ جاہلیت میں تجارت کی ہوئی تھی وہ حضور کے قدموں پہ نشاور کر دی۔ اب جب نشاور کر دی، سن لیں نکاح سے پہلے حضور کے مالی حالات تنگ تھے، اور حضرت ابو طالب نے کہا تھا بیٹے بھتیجے محمد اگر آپ کہیں تو میں خدیجہ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے لوگ حضرت خدیجہ سے ادھار مال لے کر تجارت کرتے تھے اور منافع کماتے تھے۔ اب اتنی بڑی کاروبار کی مالکہ تھی، ملکۃ العرب۔ آپ نے کہا چچا جان ٹھیک ہے، آپ گئے، اب میں مختصر کر رہا ہوں،
گئے تو کہا میرا بھتیجا صادق و امین ہے، اگر آپ اپنا مال دیں تو اس کی صداقت و امانت و سچائی اور برکت کی وجہ سے اللہ زیادہ منافع دے گا، برکت دے گا۔ تو سن لیں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلے ہی حضور کی تلاش میں تھیں اور احوال کو جانتی تھیں، معاملات کو جانتی تھیں، اوصاف کو جانتی تھیں، عظمت کو جانتی تھیں، صفت نبوت کو جانتی تھیں، ختم نبوت کو جانتی تھیں۔ ورقہ بن نوفل سے سارا سنا ہوا تھا، خواب آتے تھے، اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تلاش میں تھی۔ کوئی رشتہ آتا پرکھتی کہ اس کردار کا مالک ہے یا نہیں ہوتا، معذرت کر لیتی، انکار کر دیتی۔ تو انہوں نے فوری کہا، جب حضرت ابو طالب نے بات کی، فوری کہا کہ میں اوروں کو 1 گنا نفع دیتی ہوں، اگر آپ کا بھتیجا محمد جائے گا تو میں نفع 2 گنا دوں گا۔ حضور گئے، میسرہ کو ساتھ لگایا، اپنے غلام کو کہا روک ٹوک نہیں کرنی، روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، جو محمد مصطفیٰ کہیں ان کا ساتھ دینا ہے، مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ حضور واپس آئے تو اوپر والی منزل پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو اوپر والی منزل پہ بیٹھی۔ اب میرا سوال ہے، اس زمانے میں ٹیلی فون تھے، کوئی ذرائع مواصلات، تو بتایا کس نے تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کس نے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، اتنا نفع ہوا ہے، بس پہنچنے والے ہیں۔ اوپر سے بیٹھ کے سہیلیوں کے ساتھ دیکھ رہی تھیں، تو بھئی جو اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہی تھیں تو کسی انتظار میں تو تھی نا، کسی انتظار میں تھی۔ آپ نے دیکھا چلچلاتی دھوپ تھی، حضور تشریف لا رہے تھے، اور دھوپ میں جوں حضور تشریف لا رہے تھے بادل سایہ کرتے حضور کے اوپر ساتھ ساتھ آ رہے۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے منظر دیکھا، جو دیکھنا چاہتی تھیں دیکھ لیا۔ پھر میسرہ غلام سے پوچھا، احوال پوچھے، اس نے اخلاق بتایا، کردار بتایا، لین دین بتایا، اس نے رویہ بتایا، ڈیلنگ بتائی، اس نے لہجہ بتایا، صداقت بتائی، امانت بتائی، سچائی بتائی، حضور کا عمل بتایا، حضور کا اسوہ بتایا۔ جہاں سے گزرتے پتھر سلام کرتے، جہاں سے گزرتے درخت سلام کے لیے سجدے کے لیے جھک جاتے۔ جب اس نے احوال بتائے تو جو سنا تھا پورا ہو گیا، جو سنا تھا پورا ہو گیا۔ پہلا کام اس خوشی میں کیا، اپنے غلام میسرہ کو آزاد کیا، اپنے غلام میسرہ کو آزاد کیا۔ اور دوسرا کام فوری جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا، وہ اپنی سہیلی نفیسہ کو تیار کیا، حضور کی بارگاہ میں رشتے کا پیغام بھیجا، کہیں نعمت کہیں اور کسی کے حق میں نہ چلی جائے، فوری پیغام بھیجا۔ مال کو نہیں دیکھا، کردار کو دیکھا، کردار کو۔ اب جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے فوری بعد اپنا سارا مال لٹا دیا۔ اب اس پر جو اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو حالات میں تھوڑا تنگ پایا اور ہم نے غنی کر دیا۔ اس پر مفسرین نے لکھا یہ جو ہم نے غنی کر دیا، اس کا مصداق سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے، نکاح ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، مال کمایا تھا نکاح سے پہلے، نکاح سے اس مال کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا فَأَغْنَىٰ، ہم نے غنی کر دیا۔ خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا، اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا، تو مال کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں کون سے اسلامی اخلاقیات تجارت اتر رہے تھے، کون سے اسلامی آداب تجارت اتر رہے تھے، کون سی تجارت کی تعلیمات اسلام اتر رہی تھیں؟ کب حضور نے فرمایا تھا اس سے پہلے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، سود نہیں کھانا، دھوکہ نہیں کرنا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانا، ملاوٹ نہیں کرنی، جبر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، دجل نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، مال گھٹیا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ یہ جو تعلیمات اسلام نکاح کے 15 سال بعد وحی کے نزول کے بعد آنا شروع ہوئی۔ پہلے خدیجہ کو کس نے بتایا تھا کہ تجارت ایسے ہی کرنی ہے؟ پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اسلامی آداب تجارت ہے، یہ اسلامی طریقہ تجارت ہے، یہ اسلامی انداز تجارت ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ منع؟ بھئی یہ کس نے بتایا تھا؟ وہی تو نہیں اتری تھی اس وقت تک۔
یہ اس نے بتایا تھا، فرمایا یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، ان کی تربیت ہی اللہ کے ارادے کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ اللہ کے ارادے کے زیر سایہ۔ میں آرام سے رک کے کرتا بات، مگر میری مجبوری ہے، مجھے تھوڑا تیزی سے چلنا پڑ رہا۔ تو اللہ کے ارادے کے زیر سایہ ہوئی تھی اہل بیت اطہار کی طہارت اور ان کی تربیت۔ اب دیکھیں نا، جب وحی کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام دوڑ کے گھر آئے، کہا ضملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ بشری تقاضے کے پیش نظر کپ کپی کا عالم تھا، ابھی وحی اتری ہے، اللہ کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف دوسری وحی میں بلایا۔ پہلی 5 آیات سورہ علق کی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات اتری، اللہ کی طرف نہیں بلایا۔ دوسری پھر انقطاع آیا، دور فترت آیا، وحی کا انقطاع آیا، پھر وحی کا آغاز ہوا تو آیات اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، محبوب اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے محبوب کھڑے ہوئیے، اٹھئے، قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، ربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ اب آئی ہے وحی اللہ کی طرف بلانے کی، مگر اس وقت تک تو ابھی اللہ کی طرف بلانے کی وحی نہیں آئی تھی، نبوت اس کا نزول کا آغاز ہوا تھا۔ تو گھر آئے، کہا ضملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا؟ عرض کیا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، بھی کون سا اللہ؟ بھی اللہ کی طرف تو ابھی حضور نے نہیں بلایا، ابھی وحی نہیں اتری، تو مطلب اللہ کو جانتی تھیں تو اللہ کی قسم اٹھائی گئی۔ اور کما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کبھی رسول اللہ کی بات، لات کی بات نہیں کی، منات کی نہیں کی، حبل کی نہیں کی، عزا کی نہیں کی۔ اور حضور نے ایک دفعہ فرمایا، خدیجہ میں لات کی کبھی پوجا نہیں کروں گا۔ عرض کیا، حضور نام ہی کیوں لیتے ہیں؟ وہ چیز جو خدا سے دور تھی یا خدا سے دور کرنے والی تھی، اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی تھی، اتنی طہارت کردار تھی اور طہارت ذات تھی آپ کی۔ اب آخری بات وہ یہ، کل کائنات عالم کی نساء صحابیات جیسی نہیں ہو سکتی، اور کل صحابیات حضور کی ازواج جیسی، خود اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم زمانے کی باقی کسی عورت جیسی نہیں ہو، خود اللہ نے فرمایا۔ اور کل ازواج مطہرات مصطفیٰ مل جائیں تو خدیجۃ الکبریٰ کا بدل نہیں ہو سکتا، بدل نہیں ہو سکتی۔ ذہن میں رکھ، کچھ باتیں میں نے پہلے کر دیں کہ آپ اس وقت عقد میں آئیں جب وحی کا نزول ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر بھی طہارت معنی رکھتی ہے، کردار معنی رکھتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی غیرت نہیں کھائی تھی کسی زوجہ سے سوائے سیدہ خدیجہ کے۔ وہ جو بشری تقاضے کے پیش نظر ہے کہ نسوانی غیرت ہوتی ہے، کیونکہ حضور حضرت خدیجہ کا نام ہی اس طرح لیتے، ذکر ہی اس طرح کرتے، اور اس انداز میں فرماتے کہ سیدہ خدیجہ کی بات آتی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، حضور رو پڑتے۔ یہ احسانات تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، اسلام پر بھی حضور پر بھی احسانات تھے۔ حضور نے فرمایا، جتنا نفع مجھے مال خدیجہ نے دیا ہے کسی کا مال نہیں دے سکا۔ تو شیب ابی طالب کا جتنا زمانہ گزرا ہے، حضور کا کاروبار تو نہیں تھا اتنا، تو کس کا مال کام آیا تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ آقا جتنا ذکر آپ کرتے ہیں خدیجہ کا اور جتنا تذکرہ کرتے ہیں، قلت لہ، مجھے لگتا ہے کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ایک خدیجہ ہی رہ گئی ہے۔ لم تکن فی الدنیا امرأۃ، دنیا میں کوئی اور عورت ہے ہی نہیں الا خدیجہ، خدیجہ کے سوا۔ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فیقول، حضور نے فرمایا، انہا کانت، ہاں عائشہ وہ ایسی ہی تھی، ہاں عائشہ وہ ایسی ہی تھی۔
اور پھر آپ فرماتی میں نے کہہ دیا قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها. حضور وہ بوڑھی ہو گئی تھیں، دانت ٹوٹ گئے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وصال ہو گیا، اور قد ابدلک اللہ عز وجل خیرا منها، اللہ پاک نے ان سے بہتر آپ کو بیوی عطا نہیں کر دی. اپنا نام لیا، اشارہ اپنی طرف کیا، کیونکہ واحد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں جو حضور کے عقد مبارک میں کنواری آئی تھی، کنواری، باقی سب بیوہ تھی. تو کہ اللہ پاک نے ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا من، اللہ پاک نے اس سے بہتر بدل نہیں دے دیا آپ کو عورت کے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، اے عائشہ اللہ نے مجھے خدیجہ کا بدل نہیں دیا، اللہ نے مجھے خدیجہ کا بدل نہیں دیا. فرمایا کیوں؟ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا. وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا. ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء، اور اللہ نے اس سے مجھے اولاد دی حالانکہ باقی تم میں سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی. ایک حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بطن مبارک سے آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کل اولاد آقا علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے تھی. اور اس سے بڑی عظمت دیکھو کیا ہو سکتی ہے کہ جو حضور کا سلسلہ چلا، حضور کا نسب پاک چلا، اور قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام کی اولاد پاک چلی، اس کی بنیاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ حضور کا سلسلہ نسب اور آقا علیہ السلام کی اولاد پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضور نے فرمایا یا خدیجہ، اے خدیجہ انت خیر امہات المومنین، تو امہات المومنین میں سب سے خیر ہے، وافضلہن، اور سب سے بلند ہے، سب سے افضل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور آخری بات یہاں پہ یہ کر کے ختم کر دیتا ہوں، فائدہ لیتے ہوئے 5-10 منٹ کا جو میرے پاس ہیں ختم کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ واقعہ معراج. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال کب ہوا؟ واقعہ معراج سے پہلے. حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا، سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا. حضور کی طبیعت پہ بوجھ اتنا تھا، غم اتنا تھا کہ غم دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا. معراج. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور گئے اور تحفہ ملا نماز کا، نماز کی فرضیت ہوئی. اور 10 سال 55 سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی جب وحی کا نزول ہوا، اور 65 سال کی عمر مبارک میں وصال ہوا. یہ جو سارا عرصہ گزرا نماز کی فرضیت کا حکم نہیں، مگر حضور کے ساتھ پہلے دن سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نماز ادا کرتی تھی. ابھی قرض اترا ہی نہیں، ابھی حکم آیا ہی نہیں. بھئی نماز کا قرض اترا تو ہم نے نماز پڑھی تو اللہ پاک نے کتنا اجر دیا، کتنی قربت دی، کتنا نوازا. ابھی اس نے قرض اتارا ہی نہیں، وہ قرض جو ابھی اترا ہی نہیں، وہ قرض اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جا رہی ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر بتاؤ صلہ کیا ہوگا. پھر آ رہی تھی تو جبریل امین نے کہا آقا حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا سلام کہہ دیں، میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو بشارت دے دیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی نہ کوئی شور ہوگا. اور اس کو بھی ائمہ نے لکھا ہے، یہ جو موتیوں کا محل ہے نا، دیکھو مال کی طہارت، اس کو بھی ائمہ نے لکھا ہے. وہ یہ کہ جب مال لٹایا تھا نا حضور کے قدموں پہ نکاح کے بعد، اس مال میں بڑے قیمتی موتی تھے، تو اللہ پاک نے انہی موتیوں کا محل جو آپ نے اسلام کی راہ میں لٹایا تھا سیدہ خدیجہ کو جنت میں بنا کے دیا. یہ مقام تھا آپ کا اور یہ عظمت تھی.
پیغام یہ ہے، دو چیزیں، ایک یہ کہ وحی کا نزول نہیں ہوا تھا کہ طہارت کردار تھی، وحی کا نزول نہیں ہوا تھا کہ طہارت کردار تھی، تو پتہ کیا چلا، پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ہے کہ کوئی پیغام بر پیغام لے کر آئے یا نہ آئے، کوئی پیغام بر پیغام لے کر آئے یا نہ آئے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے راستے پہ چلو، فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے راستے پہ بھئی کوئی پیغام دینے والا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پیغمبر پیغام لے کر اللہ کا نہ بھی آتے تو انسانی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے سامنے جھکا جاتا، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے حق کو اپناؤ، حق پہ چلو، حق کا ساتھ دو، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے بھی ہوتے ہیں کہ حق یہ ہے اور کہنے والا حق کہہ رہا ہے، اور ہم اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، مگر ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہمارے دڑے ہمارے لیے اتنی مجبوری بن جاتے ہیں کہ حق جاننے کے باوجود ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، ہم تسلیم کر کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، جب فطرت کے طریق پر ہی بندہ حق کا ساتھ دے تو پھر میں نے عرض کر دیا، دیکھو پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے، انعام پھر کیا دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جب نکاح ہوا تو سب کچھ لٹا دیا حضور کے قدموں پہ، تو جب تک عورت کا کردار اسلام میں شامل نہ ہو، اور جد و جہد اسلام میں، اور اعلاء کلمہ حق میں، اور احیاء دین میں، اور مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کرنے میں، جب تک عورت کا کردار شامل نہ ہو، یاد رکھ لو دین اسلام سربلند نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر کہے کہ عورت کا کیا کام ہے یا عورت کا کیا کام تھا، تو ایک ہی سوال ہے، سیدہ زینب کا کیا کام تھا میدان کربلا میں؟ سیدہ سکینہ کا کیا کام تھا میدان کربلا میں؟ پھر تاریخ نے بتایا کہ جب مرد نہ رہے تو پھر عورت نے وہ قیادت کی کہ شاید مرد بھی نہ کر سکے۔ پھر کوفہ کے بازاروں میں للکار ہے تو سیدہ زینب کی ہے، ابن زیاد کے دربار میں للکار ہے تو سیدہ زینب کی ہے، شام کے محلات میں دمشق کے یزیدی تخت کے سامنے اگر للکار ہے تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی ہے، اور مدینے تک اگر قیادت ہے تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی ہے۔ جہاں عورت قدم لگا دے دنیا کی کوئی طاقت قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ہم عورت کو صنف نازک کہتے ہیں، ہے، مگر عورت اگر ارادہ اپنا کر لے اور اپنے ارادے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ارادہ نہیں بدل سکتی۔ لہذا جب تک عورت کا کردار، جب حضور کی شہادت کی غزوہ احد میں خبر پھیلی تھی، حضور نیچے اترے، صحابہ ڈسپرس ہو گئے، تو حضور کے لیے ڈھال کون بنی تھی؟ حضرت ام عمارہ، اور 12 زخم آئے تھے سینے پہ اور جسم پہ، حضور کے لیے ڈھال بن گئی تھی۔ اور جب جنگ فتح ہو گئی حضور نے فرمایا آج جو عورت کر گئی وہ کوئی مرد بھی نہ کر سکا، تو جہاں مرد بھی نہ کر سکے وہاں عورت کر جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، مستورات کو، اپنی فیملی کو، خاندان کو اپنے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے موقع دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کا آنا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔